بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے پہاڑی کا قیدی۔ چھت پر لگا پنکھا معمول کے مطابق سست روی سے گھوم رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں گرمی میں اضافہ ہو رہا تھا وہاں بجلی بھی ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ نہ صرف گرمی بلکہ پنکھے کے پروں کے گھومنے سے پیدا ہونے والی گڑ گڑ کی آواز بھی میرے لیے کفت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح ایک کولر خرید لینا چاہیے تھا۔ گرمی کی حد سے پریشان ہو کر میں نے بے اختیار سوچا تھا۔ میں نے پسینہ پوچھتے ہوئے پلٹ کر بستر پر سوئے عادی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلکا ہلکا گیلا تھا۔ مجھے یکدم بے چینی ہوئی۔ میز پر کاپیاں چھوڑ کر میں لپک کر بستر پر آئی اور اپنے دوپٹے سے عادی کی پیشانی سکھائی۔ مجھے واقعی ہی کولر لے لینا چاہیے۔ ہاتھ والا پنکھا اسے جھولتے ہوئے میں نے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گیا۔ کاپیاں چیک کرتے ہوئے میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ مجھے صبح 5:30 بجے حسب معمول اٹھنا ہی تھا اور پھر کل تو بہت ڈھیر سارے کام کرنے تھے۔ عادی کا اسکول میں ایڈمیشن، ایئر کولر کے لیے اسکول سے ادھار تنخواہ اور دیگر کاموں کے لیے ایک لمبی فہرست تھی۔ سر جھٹک کر میں ایک دفعہ پھر کاپیوں پر کام چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ رابعہ نورین کی کاپی پر خوش خط لکھا کیجیے۔ نوٹ لکھ ہی رہی تھی کہ عادی کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ نیند سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں جھٹک کے اس کے پاس گئی۔ اس کو کھانسی آ رہی تھی، ساتھ ہی اس سے خڑخڑ کی وہ مانوس آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو میں نے پچھلے کئی برس سے اس وقت سنتی جب اس کو دمہ آتا۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے سانس والا اس کو پمپ تھمایا۔ بیٹا ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے، اس کو دیتے ہوئے میں نے ہیلر کو اچھی طرح اوپر ہلایا۔ سانس لو عادی۔ مگر پچھلے کافی عرصے سے جانے والا فکرہ اب میرے لبوں سے جدا نہیں تھا۔ میں نے ان ہیلر کے ماؤتھ پیس سے ڈھکن اتارا اور اسے عادی کے لبوں سے لگا دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سانس اندر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ دوائی کا پف اس کے منہ کے اندر تک پہنچ گیا تھا۔ انہیلر اس کے لبوں سے ہٹ کر عادتاً عادی بولا، اب سانس لو بیٹا۔ اس نے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بس بیٹا ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد میں نے یہ سارا عمل دوبارہ دہرایا۔ اب عادی کا سانس بحال ہو چکا تھا۔ اس کے سینے سے آنے والی کھڑکھڑ کی آواز ختم ہو چکی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں موند لی۔ کتنی ہی دیر اس کے ساتھ بیٹھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ اس کا سر تکیے پر ڈال کر میں واپس کرسی پر آ گئی اور کاپیاں چیک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کاپیاں چیک کرنے کے بعد میں انہیں میز کے اوپر ترتیب سے رکھ کر واپس عادی کے پاس بستر پر آ گئی۔ 6 سال عادی ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے بے ساختہ اس پر بے حد پیار آیا۔ اس کے چہرے پر جھک کر میں نے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ پورے دن کی تھکاوٹ کے باعث جلدی ہی نیند نے مجھ پر اپنا غلبہ طاری کر لیا۔ میری آنکھ اس کھرکھر کی آواز سے کھلی تھی۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عادی کو نیند میں ہی کھانسی آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا انہیلر اٹھایا، پھر اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا استھما ہمیشہ رات کو یا صبح صادق کے وقت بگڑتا تھا، اسی لیے میں بہت الرٹ ہو کر سوتی تھی، بلکہ میں تو شاید ساری رات سوتی بھی نہیں تھی۔ انہیلر سے دوائی کے 2 پف لے کر وہ ایک دفعہ پھر پرسکون ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اب کی بار اسے نیند قدرے دیر سے آئی تھی، مگر پھر بھی وہ نیند کی وادیوں میں اتر ہی گئی۔ میں نے ایک دفعہ پھر لیٹتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ اب نیند کا آنا مشکل تھا۔ صبح کی اذان ہوئی تو میں نماز پڑھنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جعفر آباد میں سخت گرمیوں میں پانی گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اس گرم پانی سے وضو کر کے میں نے نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ٹپ ٹپ کر میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ میں خالی نگاہوں سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے اللہ سے کیا مانگنا تھا؟ میں دعا میں روتی تھی اور اگر کچھ مانگتی بھی تھی تو وہ عادی کے لیے ہوتا تھا، عادی کی صحت اور اچھی زندگی۔ اسی لیے میں نے کبھی کچھ نہ مانگا تھا۔ میری سانسیں میرے بیٹے کے ساتھ بندھی تھی۔ اس کی سانس رکتی تھی، میری بھی سانس رک جاتی تھی۔ وہ بے چین ہوتا تھا تو میں اس سے زیادہ بے چین ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے صرف اور صرف عادی کے لیے دعا کی۔ پھر جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں عادی کو سوتا چھوڑ کر کچن میں آ گئی اور اپنے اور عادی کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔
عادی ٹوسٹ اور شہد بہت شوق سے کھاتا تھا۔ میں خالی ٹوسٹ اور چائے پر گزارا کرتی تھی، مگر آج چائے کے لیے دودھ نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا دودھ تو کل صبح ختم ہو گیا تھا، آج لے آؤں گی۔ میں نے خود کو دلاسا دیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ پورے 10 دن پڑے تھے جبکہ میری تنخواہ ختم ہونے والی تھی۔ ڈبل روٹی کا پیکٹ کھولا تو اندر صرف 3 سلائس باقی تھے۔ اللہ مالک، میں نے شانے جھٹکے اور انہیں واپس پیکٹ میں ڈال دیا۔ عادی کے اٹھنے میں کافی وقت تھا، اس لیے میں ناشتہ بنانے کی بجائے باہر چھوٹے سے برآمدے میں آ گئی اور جھاڑو اٹھا کر گھر کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی عموماً میں جلدی کر لیا کرتی تھی، مگر عادی کی وجہ سے میں احتیاط سے صفائی کرتی تھی۔ دھول اور گرد سے اس کا سانس بگڑتا تھا، اس لیے میں نے سوائے اپنے کمرے کے باقی پورے گھر کی صفائی کر ڈالی۔ ہمارا گھر 2 کمروں، ایک چھوٹے برآمدے، کچن اور چھوٹے سے صحن کے کنارے سے بنے باتھ روم پر مشتمل تھا۔ دوسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گھر کی صفائی کر کے میں نے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھو کر اپنے روکھے بالوں میں کنگھی کی اور ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں عادی سو رہا تھا۔ عادی بیٹا اٹھ جاؤ، اسے نہایت نرمی سے آواز دے کر میں نے اٹھایا۔ وہ ایک ہی آواز پر اٹھ جانے والا بچہ تھا، سو اس وقت بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اسے اٹھا کر میں باتھ روم میں چلی گئی، اسے نہلایا اور نہایت اچھی طرح ٹوتھ برش کروایا، لیکن کیونکہ انہیلر کے پف کے بغیر اگر حادثی طور پر دوائی کا کوئی قطرہ اس کے منہ میں رہ جاتا تو اندر انفیکشن پیدا کر سکتا تھا۔ میں اس کی صحت کے بارے میں ہمیشہ سے کانشیس رہتی تھی۔ اس کو نہلا دھلا کر صرف نکر شرٹ پہنا کر میں نے اسے برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود کچن میں آ گئی ناشتہ بنانے کے لیے۔ ماما بھوک لگ رہی ہے، عادی ہمیشہ ہر لفظ کو کھینچ کر بولتا تھا، ہر بات کرنے سے پہلے بہت سوچتا تھا اور کسی بھی بات کو دور سے یا دیر سے سمجھتا تھا۔ آئی میری جان، جلدی تینوں ٹوسٹ پر اس نے شہد لگا کر فوراً باہر آ گئی۔ یہ لو، میں نے 2 ٹوسٹر پر شہد لگا کر اس کی جانب بڑھایا اور تیسرا اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ اس نے ایک شہد لگا ہوا ٹوسٹ اٹھایا اور اس کی منہ کی طرف بڑھایا۔ اوہو، میں نے فوراً روکا، پہلے اس کو فولڈ کروں۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا، کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹوسٹ کو دیکھا۔ اسے فولڈ کرو جیسے ماما کرتی ہیں۔ عادی کو مینر سکھانا خاصا مشکل کام تھا۔ اس نے غور سے ٹوسٹ کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اسے فولڈ کیا۔ میں نے بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا اچھا بیٹا، چلو اب بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اسے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ٹوسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر اندر ربڑی اور چند سیکنڈ بعد ہیئر برش لے کر باہر آئی۔ تب تک عادی اپنا پہلا ٹوسٹ ختم کر کے دوسرا شروع کر چکا تھا۔ اس نے فولڈ نہیں کیا تھا۔ عادی بیٹا، پہلے اس کو فولڈ کرو۔ میرے کہنے پر اس نے آہستہ سے ٹوسٹ کو فولڈ کیا اور کھانے لگا۔ میرا بیٹا آج سے زیادہ لگ رہا ہے۔ اس کے برے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے میں نے نہایت سے بولا۔ وہ ٹوسٹ کھاتا رہا۔ آج ہم عادی کو اسکول میں داخل کروائیں گے۔ ہاں، اسکول کے ذکر پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی جو ہر دفعہ اسکول کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں آ جاتی تھی، مگر جلدی ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مجھے نہیں داخل کرتے، اس نے مایوسی سے کہا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں عادی، وہ تمہیں داخل کر لیں گے۔ میں نے کہا، تم دیکھنا، آج ہم اچھے والے اسکول میں جائیں گے۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، محسوس کرتا تھا کہ اسے روز ہی کسی نہ کسی اسکول سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور تو اور میرے اپنے اسکول نے عادی کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ اس کے گندے اسکول ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ مجھے گندا بچہ کہتے ہیں؟ میں گندا بچہ نہیں ہوں۔ نہیں عادی، تم بہت اچھے بچے ہو۔ چلو عادی، اب جوتا پہنو۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے آخری فقرہ کہا۔ عادی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے منہ بنا کر نفی میں زور سے سر ہلایا۔ مجھے جوتا نہیں پہننا۔ عادی پلیز، ماما کی بات مانتے ہیں۔ میں نے اسے پیار سے پچکارنا چاہا، مگر اندر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ والا جوتا نہیں پہننا۔ اس نے بددستور نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں پہننا بیٹا؟ عادی، ماما کوئی بھی یہ والا نہیں پہنتا، صرف میں پہنتا ہوں۔ اس کے پاس اپنے جوتے ہیں، مجھے اللہ میاں نے کیوں نہیں دیے؟ وہ میرے ہاتھ میں موجود لکڑی کے مصنوعی پاؤں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا۔ عادی پیدائشی طور پر بائیں پاؤں سے معذور اور ذہنی طور پر اپاہج تھا۔ دمے کا مرض اسے بچپن ہی سے تھا، لیکن صرف یہی ہوتا تو گزارا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس کی معذوری اور ایب نارمل اسے دوسرے بچوں سے بہت پیچھے دھکیل رہا تھا۔ اسے کسی بھی عام اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا۔ ہر اسکول کا پہلا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ وہ معذور ہے۔ اگر کوئی اسکول اس کی مصنوعی ٹانگ پر مطمئن ہو بھی جاتا، اس کے ایب نارمل ہونے پر سوئی اٹک جاتی تھی۔ وہ 5 سال کا ہو رہا تھا، مگر اس کو پچھلے 1 برس سے کسی اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا تھا۔
ہر ماں کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھے لکھے، مگر اب تو اسے سرکاری اسکول بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ نہایت ذہین اور عقل مند انسانوں کی دنیا میں مینٹلی ریٹائرڈ ہونا ایک سنگین جرم تھا۔ اللہ میاں نے عادی کو لکڑی والا جوتا تو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عادی کو لکڑی والا جوتا تو دیا ہے نا، عادی اتنا گندا بچہ تو نہیں ہے کہ اللہ میاں کی دی ہوئی چیز نہ پہنے۔ یہ وہ دلیل تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہر دوسری صبح میں عادی کو سنائی دیتی تھی۔ وہ صرف اس بات پر جوتا پہننے کو تیار ہو جاتا تھا کہ حالانکہ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ عادی کو میری بات سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس نے نہ سمجھتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے لکڑی کا مصنوعی پاؤں نہایت مہارت کے ساتھ عادی کی پنڈلی سے جوڑا ہوا تھا، اس کے اوپر جوتا پہنایا اور پھر پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ عادی کو اچھے والے اسکول میں داخلہ ملے گا، اپنے بیٹے کو امید دلا کر میں خود بھی پر امید ہو گئی۔ ماں تھی، نا امید تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنا دوسرا ٹوسٹ ختم کر کے عادی نے میری پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے وہ ٹوسٹ اٹھا کر شہد لگایا اور عادی کو تھما دیا۔ وہ اسے فولڈ کیے بغیر کھانے لگا۔ اب کی بار میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے یہ بھول جانے کی کوشش کی کہ میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہ بھی کہ آج میں نے چائے بھی نہیں پی تھی۔ مگر کیا فرق پڑتا ہے، میرے بیٹے کا پیٹ تو بھر گیا ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے عادی کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی، دروازے پر تالا لگایا اور اس کی انگلی تھام کر گلی سے ہوتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ ہمارے محلے کی بے پناہ غربت اور زبوں حالی کے باوجود ایک اچھی بات یہ تھی کہ شریف لوگ بستے تھے یہاں، اور مجھے جیسی بیوہ اور معذور بچے کی ماں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ وہاں لوگ میرے بچے پر ترس تو کھاتے تھے، اس سے ان کو بے پناہ مخلصانہ قسم کی ہمدردی بھی تھی، مگر وہ اس سے پیار نہیں کرتے تھے۔ مجھے علم تھا کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی شخص عادی سے پیار نہیں کر سکتا، شاید اس لیے میں اسے ایسا بنانا چاہتی تھی کہ لوگ اس پر ترس کھانے کی بجائے اسے محبت کریں۔ عادی کو بارش کی میں نے صرف کہانیاں سنائی تھی، اپنی زندگی میں اس نے جعفر آباد میں صرف رم جم دیکھی تھی، وہ بھی بہت کم۔ اس کو صرف ایک موسم کا نام آتا تھا، گرمیاں۔ جعفر آباد میں دوسرا کوئی موسم نہیں ہوتا تھا۔ بس اسٹاپ کے رستے میں ایک کھلا میدان آتا تھا۔ جب اسکول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس میدان میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے دکھائی دیتے ہیں۔ عادی بہت حسرت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میدان پار کر کے ہم بڑی سڑک پر آ گئے۔ بس اسٹاپ پر لوگوں کا رش خاصا کم تھا۔ میں اور عادی ایک جانب کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگے۔ اس فٹ پاتھ پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ عادی اس کو بھی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور خوف سے دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کبھی تو وہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، مگر عادی سوچنے اور سمجھنے کی حس سے معذور تھا۔ اس دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ یہ فقیر ہے عادی، یہ پیسے مانگتا ہے۔ کون ہے یہ فقیر؟ اس نے دہرایا، فقیر۔ وہ ایک بات عادی میں حیران کن تھی کہ چاہے وہ جتنا کند ذہین تھا، اس کو لوگوں کی شکلیں ضرور یاد رہتی تھی۔ بس آ چکی تھی، ہم دونوں اس کی جانب لپکے۔ بس اسٹاپ پر موجود لوگوں میں سے اکثریت کو معلوم تھا کہ عادی ایک معذور بچہ ہے، سو ہم دونوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجھے ان کا راستہ چھوڑنا اچھا لگتا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ترس رحم دیکھ کر اتنا ہی غصہ چڑھتا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا وہ لوگوں ہمارے لیے راستہ نہ چھوڑا کرے اور عادی بھی کسی دن چھلانگ لگا کر بس میں داخل ہو جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ مگر عادی ایسا کرنے سے قاصر تھا اور شیشے سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھنے لگا۔ ماما طوطا، اس نے یکدم میرا کندھا جھنجھوڑ کر مجھے کھڑکی سے باہر ایک دکان کے سامنے لگے پنجرے میں قید طوطے کی جانب متوجہ کیا۔ اس کو تمام پرندے معلوم اور طوطے بالمخصوص پسند تھے، مگر اس کے استھما کی وجہ سے ہم اسے پرندوں اور جانوروں سے دور رکھتے تھے۔ بس سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ میں نے قدرے فکر مندی سے کلائی سے باندھی گھڑی کو دیکھا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک 40-45 سالہ خاتون کھڑی تھی۔ جھٹکوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے روڈ پکڑ رکھی تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، آپ بیٹھ جائیں۔ نہیں آپ، وہ انکار کرنے لگی۔ نہیں پلیز آپ بیٹھ جائیں، میں آ کر کھڑی ہوئی ہوں۔ وہ مشکور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئیں، پھر ہاتھ میں پکڑا اخبار کھول کر پڑھنے لگی۔ عادی نے گردن گھما کر ان خاتون کو دیکھا، پھر ان کے اخبار پر بڑی تصویر دیکھ کر وہ میری طرف چہرہ کر کر پوچھنے لگا، ماما یہ کون ہے؟ میں نے اخبار کی جانب دیکھا، یہ قائد اعظم ہے۔ وہ کون ہے؟ بعد میں بتاؤں گی عادی۔ مجھے یوں کھڑے ہو کر بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ کسی بھی بات کو دیر سے سمجھتا تھا۔ ہمارا اسٹاف
ہمارا سٹاپ آ گیا ہے۔ ہم دونوں باہر نکلے اور اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چند قدم کے فاصلے پر موجود سرکاری اسکول کی عمارت کی جانب چل پڑے۔ ہم اچھے والے اسکول کب جائیں گے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں بچوں کو پڑھا لوں پھر۔ اچھا ماما، اس نے میری بات دہرائی۔ عادی کو میری پرنسپل صاحبہ کی جانب سے خصوصی اجازت تھی کہ وہ میرے ساتھ اسکول ٹائمنگ میں بیٹھ سکتا ہے۔ میں تیسری اور چوتھی جماعت کو معاشرتی علوم جبکہ باقی پرائمری کلاسز کو اردو اور اسلامیات پڑھاتی تھی۔ میں نے صرف BA تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ جلد ہی شادی ہو گئی اور کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں نوکری کرنا پڑے گی۔ اگر عادی کے بابا کا 1.5 سال پہلے انتقال نہ ہو جاتا تو شاید میں ابھی بھی گھر میں بیٹھی ہوتی، مگر زندگی میں وہی کچھ تو نہیں ہوتا جو آپ نے سوچا ہوتا ہے۔ چوتھی کلاس کا پیریڈ لینے میں عادی کے ہمراہ کلاس میں داخل ہونے والی ہی تھی کہ عادی کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے فوراً کلاس سے باہر رک گئی اور جلدی سے اپنے 4 سال پرانے پرس سے اس کا انہیلر نکالا۔ سانس لو، انہیلر کو بلاتے ہوئے میں نے ہدایت جاری کی۔ وہ سانس باہر نکالنے لگا اور اس کو انہیلر کے 2 پف دینے کے بعد اسے کلاس میں لے کر میں داخل ہو گئی۔ عادی ادھر بیٹھ جاؤ، کرسی کی جانب اشارہ کر کے یہ بات کہتی تھی، مگر جس دن نہ کہتی وہ اسی طرح دروازے میں کھڑا مجھے ٹکر ٹکر دیکھتا رہتا۔ میری بات پر وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا۔ میں نے کتاب کھولی۔ جب میں 2nd کلاس میں اپنا تیسرا پیریڈ لے رہی تھی تو عادی اس کلاس میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ باہر جانا ہے، انہیلر چاہیے؟ میں نے پرس سے اس کا انہیلر نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اسی دوران میری حتمی المقدر کوشش رہی تھی کہ 2nd کلاس کے بچے انہیلر کو نہ دیکھیں کیونکہ مجھے ان کے چہروں پر اپنے بیٹے کے لیے امٹ کر آنے والا تعصف زہر لگتا تھا، مگر بچے دیکھ چکے تھے اور ان کے چہروں پر میرے ناپسندیدہ تاثرات بھی تھے۔ تیسرا پیریڈ چل رہا تھا۔ میں باہر آئی تو عادی مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے یکدم فکر ہوئی وہ روزانہ اسکول میں موجود پلے گراؤنڈ جو دراصل ایک گول رقبے کی شکل میں تھا جہاں اسکول کا ہر گیم منعقد ہوتا تھا۔ عادی مجھے اس کے وسط میں بیٹھا نظر آیا۔ عادی میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ تم ادھر ہو، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ دونوں گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عادی کیا ہوا؟ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی۔ میں وہیں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ بھنیں ناراضگی کی صورت میں نیچے جھکائی تھی اور ماتھے پر بل تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے میرا انہیلر چھین لیا۔ وہ رونے کے قریب تھا۔ کس نے؟ میں نے دہل کر پوچھا۔ یہ اس کا مہینے میں 4تھا انہیلر تھا جو گم ہوا تھا۔ وہ لڑکا، اس نے مجھے مارا بھی ہے۔ ادھر اس نے اپنے سوراخ گال کی جانب اشارہ کیا۔ آنسو اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ میں نے غصے اور بے بسی سے اسے اپنی طرف دیکھا کہ شاید مجھے وہ لڑکا نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم نے اسے اپنا انہیلر چھیننے کیوں دیا؟ تم بھی اسے مارتے، میں قدرے غصے میں کہتے ہوئے یکدم رونے لگی۔ ہر دوسرے دن وہ انہیلر توڑ دیا یا گم کر دیتا تھا۔ میرے پاس پیسے ختم ہونے کے قریب تھے۔ میرے اللہ، میں اس کا انہیلر اب کہاں سے لاؤں گی؟ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما روتی کیوں ہے؟ میں نے آنسو سے تر چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے پہلے اس کے آنسو صاف کیے پھر اپنے۔ چلو عادی، ہم نیا انہیلر لیں گے۔ میری بات پر وہ مسکرا دیا۔ میں مسکرا بھی نہ سکی۔ 2nd لاسٹ پیریڈ چل رہا تھا۔ ہم دونوں کلاس میں بیٹھے تھے۔ میں نے عادی کو حسب معمول اس کی جگہ پر بیٹھنے کو کہا، مگر وہ نہیں بیٹھا۔ بیٹھو بیٹا عادی۔ ماما اس نے درمیانی رو کے آخری بینچ پر بیٹھے لڑکے کی جانب اشارہ کیا۔ ماما، میرا انہیلر۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا تھا میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ غصے کی ایک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر آؤ تم، نہایت تیز لہجے میں نے آصف کو اشارہ کیا۔ اس کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا۔ میرے عادی کا انہیلر تم نے لیا ہے؟ عادی جھوٹ نہیں بولتا۔ عادی نے اس کی بات پر چلا کر کہا، نکالو انہیلر ورنہ میں تمہیں میڈم کے پاس لے جاؤں گی۔ میں نے لہجے کو سخت مزید کیا۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عثمان، اس کا بیگ لاؤ ادھر۔ عثمان نے قدرے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بیگ اٹھایا۔ میں نے اس کا بیگ کھولا۔ سامنے عادی کا انہیلر پڑا تھا۔ طمانینت کی لہر نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ دیکھو، میں نے انہیلر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ ہے عادی کا انہیلر اور عادی جھوٹ نہیں بولتا۔ آئندہ خبردار تم نے عادی کو تنگ کیا، میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی اور تم نے پھر ایسی حرکت کی تو۔ عادی اپنا انہیلر پا کر بہت خوش تھا۔ خود بھی میں پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسکول سے واپسی پر جب ہم دونوں بس میں بیٹھے تھے تو عادی کو کچھ یاد آ گیا۔ ماما وہ کون ہے؟ مجھے یاد آیا، اس نے کچھ پوچھا تھا۔ قائد اعظم ہے پاکستان۔ کیا ماما؟ قائد اعظم پاکستان بنایا؟ وہ حسب معمول میری بات دہرانے لگا۔
I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget the press bell icon.